اس پر یہ الزام لگایا کہ جی ان کا ایک امریکی فوجی سویا ہوا تھا جو کہ پہرا دے رہا تھا، اور کمرے کے اندر 10-12 اور فوجی لیٹے ہوئے تھے۔ اب آفیہ صدیقی نے کیا کیا کہ بھئی وہ آئی اور اس نے اس فوجی کی جو سویا ہوا تھا اس کی بندوق اٹھائی، ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات یہ دیکھیں کہ وہ ہوتی بھی اتنی بھاری ہے، اب اس بندوق کو چلانے کے لیے بھی فنگر پرنٹ چاہیے ہوتے ہیں، جو وہ فوجی کے فنگر پرنٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی اس نے اٹھائی اور پھر اندر کمرے میں آ کر جو ہے نا اندھا دھند اس نے فائرنگ کرنا شروع کر دی فوجیوں کے اوپر، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پکڑا۔ اب دیکھیں جب کہ امریکہ میں جب اس کے بارے میں یہ ریسرچ ہوئی اور اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں اس گن کو چلانے کے لیے ایک تو فنگر پرنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دوسری یہ کہ اگر یہ گن چلی ہے تو کہیں پر کچھ نشانات ہوں گے اس کمرے کے اندر، وہ نشان بھی نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس گن میں سے گولی نکلی ہی نہیں ہے، پوری کی پوری گولیاں اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب چوتھی بات سمجھیں کہ اگر گولیاں چلائی ہیں 8-10 لوگ کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، اس نے جا کر اگر وہاں پر فائرنگ کی ہے تو کسی ایک کو تو لگتی نا، کسی ایک کوئی زخمی تو ہوتا، ان کی یہ رپورٹ ہے کہ بھئی کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، کسی کو بھی نہیں لگی گولی۔ انہوں نے جب اس پر فائر کیا تو اس کے اسٹمک پر جا کر ایک گولی لگی جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوگی۔ پھر یہ لوگ اس کو اٹھا کر کے آفیہ صدیقی کو امریکہ میں لے گئے، وہاں پر اس کا علاج وغیرہ بھی چلتا رہا۔ پھر انہوں نے جا کے ایک جھوٹا سا مقدمہ، بالکل انسنی سی بات ہے، صحیح بات سے ایک پوری کی، اور بیچاری کو 86 سال کی سزا کس جرم پر؟ اس پر کہ اس نے جی گن اٹھا کر فائر، چلو ارادہ قتل کیا اس نے، کسی ایک کو لگتی کچھ مسئلہ ہوتا ٹھیک ہے، پھر بات تو بنتی، کسی کو کچھ نقصان بھی نہیں ہوا، پھر بھی 86 سال کی قید کی سزا یار۔ دیکھیں اب اس کی بہن فوزیہ صدیقی کی امریکہ میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو وہ بیچاری دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ آفیہ ہے جو پہلے جس کو ہم دیکھتے تھے ہنستی کھیلتی، نواب خاندان کی چشم و چراغ، خوبصورت سی پڑھی لکھی جو لڑکی تھی، اب اس کو انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے۔ دیکھیے بالکل جیل کے درمیان میں ایک موٹا سا شیشہ ہے اور بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں ملا سکتی، اور اس نے جب اس کی بہن نے دیکھا آفیہ کو کہ بیچاری کا چہرہ پورا جل چکا ہے اور ایک بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے اور سر پر اتنا شدید تشدد کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے کان کے پیچھے اس کے نشانات صاف نظر آتے ہیں کہ سر پر کوئی چیزیں ماری گئی ہیں۔ اب اس بیچاری کی سماعت بھی بہت کمزور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ اب وہ بیچاری ویل چیئر کے سارے اس کو لے کر آیا گیا۔ تو اس کی بہن کہتی ہے کہ میں تو دیکھتے ہی حیران رہ گئی کہ کیا حال کر دیا ان لوگوں نے آفیہ کا۔ تو آفیہ نے تو آتے ہی جو نا دونوں کو درمیان میں شیشہ تھا، پھر فون دیا گیا کہ ابھی آپ فون پر بات کریں، تو بیچارے آفیہ نے آتے ہی یہ کہا کہ بہن اب تو پہلے سے بھی زیادہ پتلی ہو گئی ہو۔ اب دیکھیں اس بیچاری کا کیسا یعنی کہ ایک وہ ہے کہ اس نے آتے ہی ایک ایسی ہنسی مذاق کی بات کی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتی میں کافی دیر تک دنگ رہ گیا کہ بیچاری کی کیا حالت کر دی ان لوگوں نے۔ تو جیل کا وہ جو ہوتا ہے پہرے دار، اس نے کال کی اس کی بہن کو، اس کا اتنے مظالم دیکھ کر کہ بھئی آپ لوگ اس بیچاری کی رہائی کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہو، کہ جب بھی میں اس کی کوٹری کے پاس سے گزرتا ہوں تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز آتی رہتی ہے۔ آفیہ صدیقی نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا ہے اور پھر باہر امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی گئی تھی، اور تو وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے اور ان کی کوٹری جو ہے نا نور سے منور ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ اس بیچارے کو بھی ترس آ گیا کہ آپ لوگ اس کی رہائی کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں نے حال کیا، تو پھر اس کی بہن نے اس کے لیے کچھ پیسے جیل کی انتظامیہ کو دیے کہ بھئی آپ اس کا کچھ خیال وغیرہ کے رکھا کریں یا کچھ چیز کو۔ تو وہ کہہ دیے کہ جی یہاں پر یہ حالت ہے کہ مجھے چائے بھی نہیں پینے کو ملتی، بہت سارے معاملات ہیں جو بیچاری بڑی پریشان ہیں۔ وہ اس جیل کے اندر 1000 عورتیں قید ہیں، ان میں سے 30-31 عورتوں کو الگ قسم کی سخت قسم کی جیل میں رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان 30-31 عورتوں کا جرم بہت سنگین نوعیت کا ہے، اس لیے اس کو الگ رکھا گیا ہے، اور اس میں آفیہ صدیقی کو بھی رکھا گیا ہے۔ تو آفیہ کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی چائے وغیرہ بھی نہیں ملتی اور کھانے پینے کا بھی کچھ صحیح انتظام نہیں ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کی بہن نے کچھ پیسے جیل کی انتظامیہ کو جمع کرائے کہ بھی آفیہ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ دیتے رہیں، ان کے معاملہ چلتے رہیں۔ تو پھر اگلے دن پھر ملاقات ہونی تھی، تو اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو پھر آفیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پیسے مل گئے، تو انہوں نے کہا ہاں پیسے مل گئے تھے جی مجھے، ٹھیک ہے۔ تو حیران رہ گئی کہ جب آفیہ کو پیسے ملے اس نے کیا کیا، وہ پیسے لے کر اس کے ساتھ جو باقی قید عورتیں تھیں ان کے لیے جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ خرید کر ان سب میں تقسیم کر دی، اور بڑی خوش تھی کہ یہ دیکھو میرے لیے پیسے آ گئے ہیں
تو لہٰذا اب آپ لوگوں کی جو بھی ضرورتیں ہیں ہم مل بانٹ کر اس میں کر لیتے ہیں. تو اس قوم کی بیٹی کا جذبہ چیک کریں میرے بھائی. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں کہ اللہ پاک اس بیچاری کو ثابت قدم رکھے اور جلد از جلد ان کو رہائی نصیب فرمائے. ان کے بچے بھی ہیں یہاں پر اور ان ظالموں نے اس کو اپنے بچوں کی تصاویر تک بھی نہیں دیکھنے دی. اس کی بہن نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں, ہم عافیہ صدیقی کے جو بچے ہیں وہ تو جب دیکھ کر گئے تھے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. اب تو 20 سال ہو گئے ہیں, تو اب تو وہ بہت بڑے ہو گئے, اس کے بچے بھی ڈاکٹر بن چکے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اس کے بچوں کی جو تصاویر ہیں وہ ہم جا کے دکھا دیں ان کو, تاکہ وہ اپنے بچوں کی تصاویر تو دیکھ سکے. تو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ یہ تصاویر اندر نہیں لے جا سکتے. تو عافیہ بار بار اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی رہی کہ ماں کیسی ہے, ماں کا بتائیں ماں کیسی ہے. تو اس کی بہن کہتی ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ہمت ہی نہ ہو سکی کہ عافیہ اب ماں اس دنیا میں نہیں رہی, وہ فوت ہو گئی ہے. یہ بیچاری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتانے کی ہمت نہ ہو سکی. تو اب ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے عافیہ موومنٹ آفیشیل, وہاں پر عافیہ کے متعلق جو بھی بات ہوتی رہتی ہے وہ اس پر ویڈیوز آتی رہتی ہیں. تو عمران خان سے بھی ان کو بڑی توقع تھی, اس سے پہلے نواز شریف سے بھی تھی, پھر زرداری سے بھی تھی اس سے پہلے کہ بھئی عافیہ کے بارے میں کچھ کریں گے, مگر انہوں نے صرف اپنی سیاست کو چمکایا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. صرف ان کو استعمال کیا ہے, ان کا نام لے کر اپنی سیاست چمکائی ہے, ووٹ حاصل کیے ہیں. ان کو ساتھ لے کر اپنے ریلیوں میں پھراتے تھے کہ جی اب ہمیں سپورٹ کریں, اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو عافیہ کو ہم ضرور پاکستان میں لائیں گے. بڑا شور مچاتے رہے, لیکن انہوں نے اپنی سیاست چمکائی اور عافیہ کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر سکے, کچھ بھی نہیں کیا. تو اب الحمدللہ دوبارہ سے ایک کمپین چلی ہے, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر جو امریکہ میں خاص طور پر جو بھی مسلم ہیں وہ عافیہ کے سپورٹ میں بڑے بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں اور وہ جو ہے کچھ فنڈز بھی اکٹھا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ بھی ان کو پاکستان میں لے جایا جائے. 20 سال بہت ہوتے ہیں اپنے بچوں سے دور رہنا اور پاکستان سے دور رہنا. اور کچھ نام نہاد قسم کے صحافی جو پاکستان میں ہیں, جو ماؤتھ پپٹ بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عافیہ تو پاکستانی ہی نہیں تھی. وہ تو یہ یہاں تک کہتے ہیں, کہتے وہ تو جو ہے نا امریکہ میں پڑھتی رہی ہیں تو وہیں کی نیشنلٹی ان کو ملی ہوئی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ پاکستانی ہی تھی اور پاکستان میں ان کی رہائش تھی, ان کا سارا خاندان پاکستان میں ہے. اور ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے قائد اعظم کو بہت سپورٹ کیا تھا کہ جب وہ پاکستان بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے نا, اس وقت انہوں نے بہت سپورٹ کیا. خاندانی نواب تھے تو ان کے پاس بہت سارے سونا اور اس طرح کے زیورات وغیرہ تھے, تو اپنے گھر کی عورتوں کے بچوں کے سارے زیورات اکٹھے کر کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا آپ پاکستان ضرور بناؤ, ہمارے پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو پوری کوشش کر کے پھر الحمدللہ پاکستان میں حاصل کیا اور پھر پاکستان میں شفٹ ہوئے. اور اب انہیں جنہوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا, اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی, اب ان کی بیٹی کے ساتھ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے, ان لوگوں نے کیا حشر کیا ہوا ہے. تو گزارش ہے کہ ابھی جن کا بھی چینل ہے وہ سوشل میڈیا پر ضرور آواز اٹھائیں, ضرور. یہ نہ سوچیں کہ جی ہمارا چھوٹا سا چینل ہے اس سے کیا ہوگا, کتنے لوگ دیکھیں گے. اصل بات ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر جتنا زیادہ آپ ویڈیوز بنائیں گے نا, تو یہ جو سیاستدان ہیں یہ خود دیکھیں گے بھئی اس موضوع پر تو تقریباً پورا پاکستان بولنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر وہ ضرور حرکت میں آئیں گے کہ جی ہم اگر کچھ کوشش کرتے ہیں تو پھر پورے پاکستان کو پتہ چلے گا. پورے پاکستان کے جو عوام وہ نظریں اس پر لگائی کہ بیٹھی ہے کہ کوئی تو اٹھ کر یہ خوشخبری سنا دے عافیہ کے متعلق کہ وہ رہا ہو رہی ہے یا کچھ وہیں سے کچھ گرین سگنل ملے ہمیں. تو یہ لوگ ضرور کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اس طرح کی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی کوشش کریں, ویڈیوز بنائیں اور پوسٹ وغیرہ جو شیئر کریں. ان کا جو چینل ہے عافیہ موومنٹ اس کو لازمی سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے جی, کوشش کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا, بیٹی بیٹی یہ تیری آزمائش نہیں. تو عافیہ نے کہا اور رونے لگ گئی وہ, اور اس نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آخر پھر میں کیوں بند ہوں یہاں پہ, اگر یہ آزمائش بھی نہیں ہے اور میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ بھی مجھ سے راضی ہیں, میں کیوں بند ہوں. تو اس نے کہا کہ خاموشی ہوئی, اور میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم تھی, اور آہستہ سے افسردہ لہجے میں